نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرا قابل احترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم. میرا بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس پہ حج فرض تھا اور اللہ نے اسے مالی وسعت بھی دی تھی، مال بھی عطا فرمایا تھا، اور اس نے حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے تم جوانی میں تمہارے اوپر وسعت تھی، تمہارے پاس مال کی وسعت تھی اور بہت مال تھا، اور تم نے جوانی میں حج کرو کہ اس سے پہلے تمہارے اوپر کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی مشکل نہ آ جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جس نے حج نہ کیا، مال تھا، پیسہ تھا، وزارت تھی، سب کچھ تھا، سارے عہدے تھے، حج نہ کیا تو وہ مرا، تو مجھے جو پرواہ نہیں، بھلے وہ یہودیوں کے مرے، عیسائیوں کے مرے. یہ علماء کہتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال ہے اور ایک وقت ہے کہ آپ جو قربانی کے وقت میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھئی جیسے آپ خوشی میں، شادی میں، غم میں جو ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، آپ ادھار پکڑ کے اس خوشی کے ایونٹ کو جو ہے پورا کرتے ہیں. تو ایسے یہ قربانی جو سنت ابراہیم اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ 2 چھترے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. تو اگر پیسے نہیں ہیں عید کے موقع پہ تو کسی سے ادھار پکڑ کے، جیسے شادی میں پیسے نہیں ہوتے یا کسی اور مسئلے مسائل میں پیسے نہیں ہوتے، پیسے ادھار پکڑتے ہیں، پھر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ ادھار اتار دیتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے اگر آپ بعد میں اتار سکتے ہو قرضہ لے کے قربانی کرو. ہاں جی. تو بھائیو، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. حج کا حکم ہے، حج کرنے جانا ہے تو حج کرنے جائیں گے. زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیں گے. مال تو صحابہ نے اللہ کو راضی کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں رحمان کا تاجر کہا گیا، مٹی میں ہاتھ ڈالتے مٹی سونا ہو جاتی، جنہیں اللہ کے نبی نے رحمان کا تاجر کے ٹائٹل دیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمان کے تاجر ہیں. مگر صحابہ نے اپنے مال سے اللہ کو راضی کیا. بھئی قربانی ہے تو قربانی سے اللہ کو راضی کریں گے. اگر ایک شخص، میں بھی ایک مولانا صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے ایک شخص قربانی نہیں کر رہا اور وہ اللہ کے راستے میں 1 کروڑ صدقہ کر دے، مگر ابھی بھئی قربانی کا حکم ہے، جو حکم ہے وہ حکم پورا کرنا ہے. ابھی اللہ کو تیرے 1 کروڑ یا 10 کروڑ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کہ خون بہانا ہے جانور کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں بھئی، کوئی جانور لے کے، اور فرمایا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے سے اس کو لے کے قربانی سے تھوڑے دن پہلے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ پلاؤ، اس کے ساتھ جیسے وہ جانور سے محبت ہو جاتی ہے، وہ آپ کی آوازیں پہچانتے ہیں، اشارے پہچانتے ہیں، آٹے پہچانتے ہیں. ہاں میرے بھائیو، تو یہ سنت ابراہیم ہے. کیوں کہ اللہ کے دوست خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے جب کہا اے بیٹے آپ کے ذبح کرنے کا حکم آ گیا، تو وہاں سے 6 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جان. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ابا جان، حضرت اسماعیل اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے فرما رہے ہیں ابا جان جلدی کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. 6 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، اور جو سارا واقعہ جو پہلے بھی بیان کیا جو ہے تھوڑا. تو میرے بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو بھائیو، اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے دین کو زندہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، کہ ہمارے جان سے، ہمارے مال سے، ہماری زبان سے، ہمارے ایک آیت سے وہ حکم ہو جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں. اور جب روح نکلنے کا وقت آئے
تو اللہ راضی ہوں، اللہ راضی ہوں، اور تمہیں آسمان پہ سحرے پہنائے جا رہے ہوں، اور تمہاری موت پہ آسمان جو ہے جھوم رہا ہو۔ ہاں میرے محترم دوستو، آخری بات کر کے جو ہے مکمل کرتا ہوں بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور 6 برس کے ہیں جو مدینہ سے مکے جا رہے ہیں۔ راستے میں ابوا کے قریب، ہاں مدینے میں والدہ کا انتقال ہوتا تو نانکے سنبھالتے، مکے میں انتقال ہوتا میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تو دادکے سنبھالتے۔ مگر ابوا کالے پہاڑ، یہاں 3 لوگ ہیں، حضرت ام ایمن، حضرت آمنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آپ کے نبی نے تو ماں کی گود سے دکھ دیکھنا شروع کیے۔ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، نہ ہو دستے گریباں، نہ کرو ایک دوسرے کو لعن طعن، ہم امت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گری ہیں، اب بات چیت نہیں کرنی، پھر ایک چند جملے بولے، میرے نبی کی ماں نے چند جملے بولے، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور ہر انسان نے موت کا نوالا چکھنا ہے، اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ لیکن آگے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا، اگر میں نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جو ساری انسانیت کو ہدایت کی روشنی سے نور و منور فرمائیں گے، تو میرے بھائیو دوستو، اور ایک حج کے موقع پہ 70,000 کا قافلہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے پاس، ابوا جو پہاڑ کے اوپر قبر، کیکر، جھاڑیاں، اور ایک پہاڑ کے اوپر قبر بنی ہوئی ہے میرے نبی کی، ہاں جی۔ اب حضرت ام ایمن دیکھتی ہیں 6 سال کا بچہ، جب اونٹنی پہ آئیں تو میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گم ہیں، تو حضرت ام ایمن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ لپٹ کے رو رہے ہیں کہ اماں جان، آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی؟ تو حضرت ام ایمن جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے تو فرمایا، بیٹے میں بھی آپ کی ماں ہوں، اور ان کو جو ہے پکڑا جو ہے اور اونٹنی پہ بٹھایا۔ اب میرے نبی روتے روتے مکے پہنچے، اور پھر دادا نے پرورش جو لی، اور میرے نبی 8 برس کے ہیں تو دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اب جو ہے 70 برس، اب جو ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو اپنے نبی کی زندگی، نہ جو ہے جھوٹے، یہ مسلمان آج کا بولتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتے، جھوٹ کے بغیر جو ہے بازار نہیں چلتے۔ ہاں میرا بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج پورا پاکستان، پورے کا پورا پاکستان جھوٹ اور دھوکے سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70,000 کا قافلہ ہے، ابوا پہنچے، اور ایک چھوٹے بچہ جیسے جو ہے گھٹنے جو یوں اٹھا کے بیٹھا ہے، اور دونوں ہاتھ ان گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اپنا سر ان ہاتھوں پہ رکھا اور روئے، اور فرمایا، میں آج پوری رات یہاں گزاروں گا، اپنے والدہ کی سنانے کے بیٹھ کے اللہ کے نبی پوری رات روئے۔ ہاں میرے بھائیو دوستو، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں اور اپنے نبی کی زندگی کو رول ماڈل بنائیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اور یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں اللہ پاک ان پہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو۔ آج اتنی جو ہے مطلب تفریق ہے، اور ہم بڑھ چکے ہیں، ہم امت ہیں، اور ہم نے امت بننے کا درس دینا ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہم نے توڑنا نہیں ہے، ہم نے جوڑنا ہے، اور ہم نے نفرت کا پیغام نہیں دینا، ہم نے لوگوں کو محبت کا پیغام دینا ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات کو عام کرنا ہے، اللہ پاک سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی اور سارے عالم کے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔